ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. جب حسین وایا ہوتے ہوئے اپنے بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے ہوتے ہوئے لڑکپن اور آپ 65 سالہ زندگی کے قریب ہوئے اور حسن مجتبی تو جام شہادت نوش فرما لیا اور حسین کی جوانی گزر رہی ہے اور لڑکپن سے ہوتے ہوئے آپ 55 سال کی زندگی کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور حسین وہ ہے جس نے نانا کا زمانہ بھی دیکھا ہے, ابو بکر کا زمانہ بھی دیکھا ہے, عمر بن خطاب کا زمانہ بھی دیکھا ہے, ذوالنورین عثمان غنی کا بھی زمانہ دیکھا ہے اور بھائی حسن کا بھی زمانہ دیکھا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہاتھ میں ذمہ داری تمام کبار صحابہ نے عطا فرمائی تھی, وہ 20 سال جو آپ نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی اور خدمت کی, وہ امام حسین کی نظروں کے سامنے تھی. امام حسین حضرت امیر معاویہ کی زندگی کی قربانیاں بھی ملاحظہ کر رہے اور حضرت امیر معاویہ نے جو حضرت دین اسلام کے لیے جو بڑی بڑی قربانیاں دی, ذرا میری طرف توجہ کرے, یہ نوٹ اور پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ سمجھ لے حضرت امیر معاویہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے یزید پلیت ناپاک کے والد محترم ہے اور ہمارے لیے یہ بڑے عزیز ہیں, یہ ہمارے لیے سر کا تاج ہے, یہ ہمارے لیے جنت کے لیے سہارا بننے والے ہیں. اس لیے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے 2-4 منٹ میں سیرت کو پیش کر دوں. حضرت امیر معاویہ نے کبھی اسلام قبول کیا, کل اس لیے بات سمجھ میں آئے گی, ابھی چھوڑ کے جاؤں گا. تو حضرت امیر معاویہ نے 6 ہجری سے پہلے راویوں نے بیان کیا کہ کئی صحابہ نے حضرت امیر معاویہ نے اسلام 6 ہجری سے پہلے جنگ بدر کے موقع پر ہی, اس سے پہلے آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن 6 ہجری تک آپ کا دین اسلام قبول کرنا آپ کے دل میں چھپا ہوا رہا, لیکن فتح مکے کے بعد میں اسلام قبول کرنا ظاہر ہو گیا. اور یاد رکھو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول جنتی ہیں, اور اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں حضرت امیر معاویہ کے والد صاحب بے شک ابو سفیان یہ بھی صحابی رسول گزرے ہیں, آپ کی والدہ ہندہ یہ بے شک آپ کی والدہ ہیں, یہ بھی صحابیہ گزری ہیں, لیکن عہد کے فتح مکے سے پہلے ان کے والد صاحب کفر کی حالت میں تھے, فتح مکے سے پہلے ان کی والدہ کفر کی حالت میں تھی, اور آپ کا سلسلہ حضور سے چھٹے دادا میں جا کے مل جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ کے والد صاحب کا نام حضرت ابو سفیان ہے, وایا ہوتے ہوئے عبد مناف تک پہنچ جاتا ہے, اور حضور کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے, دادا کا نام عبد المطلب ہے, پر دادا کا نام ہاشم ہے, اور اکر دادا کا نام عبد المناف ہے. عبد المناف سے حضرت امیر معاویہ کا وایا ہوتے ہوئے دادا کی طرف سے آپ کا رشتہ مل جاتا ہے, اور حضور کے والد صاحب سے ہو کے عبد مناف تک آپ کا رشتہ مل جاتا ہے, یعنی خون کا رشتہ. جیسے یہ عبد مناف ہے, ادھر اولاد 4 یا 5 گزری, اور ادھر حضرت امیر معاویہ ہوئے, عبد مناف سے اولاد آئی ہاشم, عبد المطلب, ابو طالب, اور اس کے بعد میں عبداللہ کے بعد ابو طالب, عبد المطلب کے بعد میں عبداللہ, اور ان سے حضور آئے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا کہ دونوں کا سلسلہ عبد مناف سے جا کے ملتا ہے. اگر خاندان کے اعتبار سے دیکھے تو خاندان ایک باپ سے جا کے حضرت امیر معاویہ کا اور حضور کا جا کے مل جاتا ہے, اور اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھے تو فتح مکے سے پہلے حضور کا امیر معاویہ سے ایمانی کوئی رشتہ نہیں تھا, اور جیسے فتح مکے ہوا تو خدا کی قسم ابو سفیان نے اسلام قبول کیا, حضرت ہندہ نے اسلام قبول کیا, اور ابو سفیان کے 2 بیٹے ہوئے محمد امیر معاویہ, حضرت معاویہ, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا, اور ہندہ نے بھی اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد میں سب نے اسلام قبول کیا. اور یاد رکھو اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے, جب تک کوئی ماں کا لال اگر کوئی کفر کی حالت میں ہو, شرک کی حالت میں ہو, تب تک کوئی اسلام اس کو اپنی عزت کے تاج نہیں پہناتا, وہ اسلام سے خارج رکھتا ہے. اور جب تک کفر کا بیٹا اور کفر کا مشرک اگر کوئی اسلام قبول کر لے, اگر وقت کا بھی دجال ہو, تو اسلام اس کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے بیٹے نے جنم لیا ہے.
اس لیے یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے. یزید کے بعد حضرت امیر معاویہ ضرور ہے، لیکن یزید نے جو ظلم کیا، یزید نے جو ناحق تلفی کی، یزید نے جو فسق و فجور قائم کیا، یزید نے جو اسلام مٹانے کی بات کی، یزید نے جو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہا، اسلام کو جو ڈائمیج کرنا چاہا، اس کا الزام باپ پہ نہیں آئے گا، اس کا الزام والد صاحب پہ نہیں آئے گا. وہ کم وقت لوگ ہیں جو باپ کو لان تان کرتے ہیں، بلکہ اکابرین نے کہا ہے جو حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا بھوکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ یاد رکھو، جب تک میں حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اور یزید کے تعلق سے بات کلیئر نہ کر دوں تب تک اسلام سمجھ نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آگے میرے بھائیو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹے سے جب تک ہی رشتہ تھا جب تک وہ اسلام کا پابند تھا. جب فاسق و فاجر بن گیا، اہل بیت کا دشمن بن گیا، تو حضرت امیر معاویہ کا رشتہ اسی وقت ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اور یاد رکھو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بتا دوں، 60 ہجری کو رجب کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا عراق کی سرزمین دمشق میں. اور آپ کا وصال جب ہوا نا میرے دوست، اس وقت آپ کی بارگاہ میں حضور کا ایک قمیص تھا، حضور کا ایک ازار تھا، اور حضور کے موئے مبارک تھے آپ کی بارگاہ میں، اور آپ کے پاس حضور کے جو ناخون مبارک تھے وہ بھی آپ کے پاس تھے. اور آپ نے وصال سے پہلے وصیت کر دی تھی، لوگوں مجھے کفن دینا تو دوسری جگہ سے خرید کر مت لانا، حضور کا تحفہ جو میرے پاس قمیص اور ازار ہے وہی کفن کی جگہ رکھ دینا. اور حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ جو حضور کے بال مبارک ہے اور ناخن مبارک وہ سجدے کی جگہ رکھ دینا، یہاں پر رکھ دینا، اور ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا، یعنی اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا. اب بتائیے حضور سے کتنا عشق ہے حضرت امیر معاویہ کا. وہ جانتے ہیں کہ میرا ایمان اتنی مدد نہیں کرے گا جتنے حضور کے تبرک مدد کرنے والے، کیونکہ حضور سے جو ٹچ ہو جاتی ہے وہ جگہ دنیا سے سب سے عظیم ہو جاتی ہے. اچھا حضور جہاں آرام فرمائے معلوم ہے دنیا کی ہر جگہ سے سب سے اعلیٰ ہے. اتنی جگہ جو تربت رسول ہے وہ دنیا کی سب جگہوں سے سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے کہا سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. تو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کلیئر یہ ایمان کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو موبائل میں سن کے یا ٹی وی میں سن کے یا ادھر ادھر سن کے کبھی خارج ہو جاؤ، مسئلے گڑبڑ ہو جائے، نہ خدائی ملے نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو. یہ اصحاب کا معاملہ ہے، اصحاب پر چھوڑ دو، ان میں تم فیصلے کرنے والے مت بنو. میں آپ کو نہیں بول رہا، یہ ان کو بول رہا ہوں جو اصحاب رسول کے تعلق سے باتیں کرنی شروع کر دیں گے، انہوں نے غلط کیا، انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے غلط کیا. ابے تو بہتر جانتا ہے یا وہ بہتر جانتے؟ تم سے تمہارے گھر کے مسئلے حل نہیں ہوتے، صحابہ کے مسئلے حل کرو گے؟ ان کا حال ان پر کچھ شرعی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، وہ اجتہادی باتیں ہیں، ان کا اختلاف پر ان کو نیکیاں مل جاتی ہیں، تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، تمہارا ایمان جا سکتا ہے. ان کا اختلاف ہونا رب کی رضا ہے، اللہ رسول کی رضا مندی ہے. اور ہم اگر ان کے تعلق سے اختلاف کریں صحابہ اہل بیت کی جماعت سے تو یہ ایمان جانے کا خوف ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے دونوں کے دامن کو پکڑے رہو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرست رسول اللہ کی. ہم نہ اہل بیت ہی کی محبت میں جاتے ہیں نہ صحابہ کی اونلی محبت میں جاتے ہیں، ہم دونوں کے دامن کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اور دونوں دامن کو جو پکڑ لیتا ہے وہی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرست رسول اللہ کی.